اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا 14واں رکوع اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ہے کہ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو، یہ بریکٹ میں ہے، اس کی ضمیر کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کے ولی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ اے میکے والو، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں بشرطی کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کا نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جیسا کہ پچھلا رکوع بھی طلاق سے متعلق گزرا ہے، اب اس آیت نمبر 232 میں بھی اسی طرف دوبارہ سے تشریح کی گئی ہے کہ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا اور وہ اثر نو زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہوتی تھیں، اس لیے نیا نکاح کرنا شرعاً آپس میں جائز ہے، اور عورت بھی اکثر اس بات پر راضی ہوتی تھی، لیکن عورت کے میکے والے خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی کہ والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھیں تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق بھی ہو گئی ہو تو عدت کے دوران دودھ پلانا مطلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نان نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن مطلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پھر اسی آیت میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ماں کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔
دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیتا ہو تو ماں کے لیے پھر انکار کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے برابر ہوگا۔ پھر مزید اسی آیت میں اس کو اور وضاحت کی گئی ہے کہ یعنی اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی، یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، انہی پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی یعنی کہ نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ ہے کہ اور اگر تم ان عورتوں کو یعنی کہ جو دوران عدت ہیں ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا وہ 2 طرفہ وعدہ مت کرنا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 234 میں ایک سادہ سی بات بتائی گئی ہے کہ ابھی چونکہ اوپر مطلقہ کا ذکر تھا اور طلاق کے بعد عدت کا احکام اور رضاعت کا ذکر تھا، لیکن اب یہ بیوہ ہونے کا ذکر ہے کہ جب اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کا مدت کیا ہوگی، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بیوہ کی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، پھر اس کے بعد خود فرمایا ہے کہ اگر پھر اس کے بعد وہ اپنے بارے میں جو بھی عزت کے ساتھ کارروائی کرنا چاہے یعنی نکاح کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آیت نمبر 225 میں تھوڑا واضح لفظوں میں ایک باریک نقطے کی طرف یا ایک طرح سے کہا جائے کہ شرافت و حیا یا پھر آگے بڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کو صاف لفظوں میں جو مرد حضرات ہیں وہ نکاح کا پیغام نہ دیں اور اس طرح سے بات پکی نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، چونکہ عدت حیا شرم کی چیز ہے اور اس میں خواتین پوری طریقے سے اپنے آپ کو محدود رکھتی ہیں، تو لہٰذا ان پر اس طرح سے پریشر ڈالنا کہ نکاح کا پیغام دینا کھل کر ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس آیت نے کوئی مناسب اشارہ دینے کی اجازت دی ہے جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ بھئی اس شخص کا ارادہ عدت کے بعد پیغام دینے کا ہے یا نکاح کرنے کا ہے، اور وہ ذہنی طور پر یا جو بھی وہ اپنے بارے میں رائے قائم کرنا چاہے کر سکتی ہے، مثلاً کوئی اتنا کہلوا دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔